بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ اسکینڈل میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز بارے حیران کن انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ایف بی آر کو کیپٹل اسمارٹ سٹی سمیت 10 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا گیا۔ نووا سٹی، بلو ورلڈ، ٹاپ سٹی، لائف سٹائل ڈیولپمنٹ اور نیو ایئرپورٹ سٹی کے خلاف مزید تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور اتحاد ہاؤسنگ سوسائٹی کے اسکینڈل میں شریک ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ڈیزائن کی مبینہ تبدیلی سے اراضی کی قیمت میں کروڑوں کے اضافے کی کوشش کی۔ رپورٹ کے مطابق کیپٹل اسمارٹ سٹی نے مورات انٹرچینج کے لیے ڈیزائن میں غیر قانونی تبدیلی سے زیادہ اراضی فروخت کی۔ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ساری زمین کو بے نامی کمپنی SAS کے نام کیا گیا۔ ایف بی آر رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بے نامی SAS پرائیویٹ لمیٹڈ کا کوئی کاروبار ہے اور نہ ہی کوئی ملازم۔ ٹیکنو انجینئرنگ کمپنی کے شیئر ہولڈر ماجد علی اور ارسلان علی نے فتح جنگ میں 800 کنال اراضی خریدی۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق بے نامی کمپنی منی لانڈرنگ، کرپشن اور کالا دھن سفید کرنے کے لیے ٹیکنو انجینئرنگ سروسز نے بنائی تھی۔ لائف سٹائل ڈیولپمنٹ نے حکومتی افسران کی معلومات پر 2300 کنال اراضی مبینہ طور پر خریدی۔ رپورٹ کے مطابق نووا سٹی مالی فوائد کے لیے بے نامی اداروں کے ذریعے منصوبے کے ڈیزائن میں تبدیلی پر اثر انداز ہوا۔ ٹاپ سٹی نے منصوبے میں غیر قانونی تبدیلیوں کے بعد اراضی کی فروخت میں اضافے کا فائدہ اٹھایا۔ بلو ورلڈ کا مورات انٹرچینج کی طرف رنگ روڈ موڑنے سے رقبے کی ویلیو بڑھانے اور مزید اراضی خریدنے کا انکشاف۔ نیو ایئرپورٹ سٹی کی طرف سے باثر بے نامی دار کے ذریعے رنگ روڈ کو اٹک کی جانب موڑا گیا۔ رپورٹ کے مطابق رنگ روڈ کے اٹک کی جانب مڑنے سے نیو ایئرپورٹ سٹی نے منظور شدہ اراضی سے زائد فائلیں بیچیں۔ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے بھی انٹرچینج حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی طریقہ اپنایا ہے۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ ناصر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ موسم دیکھیے، راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ اسکینڈل کے حوالے سے جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی ہے اس میں حیران کن انکشافات ہوئے ہیں، خصوصاً جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کو کیپٹل اسمارٹ سٹی سمیت 10 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے، جس میں نووا سٹی، اس کے ساتھ ساتھ بلیو ورلڈ اور ٹاپ سٹی، لائف سٹائل ڈیولپمنٹ اور نیو ایئرپورٹ سٹی کے خلاف مزید تحقیقات کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور اتحاد ہاؤسنگ سوسائٹی کے اسکینڈل بھی شریک ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے ڈیزائن کی مبینہ تبدیلی سے اراضی کی قیمت میں کروڑوں کے اضافے کی کوشش کی، رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی نے مورات انٹرچینج کے لیے ڈیزائن میں غیر قانونی تبدیلی سے زیادہ اراضی فروخت کی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ساری زمین کو بے نامی جو کمپنی ہے SAS کے نام پر کیا گیا ہے۔ ایف بی آر کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشاف میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بے نامی جو ایس اینڈ کمپنی ہے اس کا کوئی بھی کاروبار ہے، نہ ہی اس کا کوئی ملازم ہے۔ ٹیکنو جو انجینئرنگ کمپنی کے شیئر ہولڈر ماجد علی اور ارسلان علی کی جانب سے فتح جنگ میں 800 کنال اراضی بھی خریدی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ بے نامی کمپنی منی لانڈرنگ، کرپشن اور کالا دھن سفید کرنے کے لیے زمین جو ہے وہ ٹیکنو انجینئرنگ سروسز کی جانب سے بنائی گئی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے رپورٹ میں کہ جو لائف سٹائل ڈیولپمنٹ نے حکومتی افسران کی معلومات سے پہلے ہی جو ہے 2300 کنال اراضی مبینہ طور پر خرید لی تھی اور نووا سٹی مالی فوائد کے لیے بے نامی جو جائیداد کے ذریعے منصوبے کے ڈیزائن میں تبدیلی پر اثر انداز ہوتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاپ سٹی ہے اس نے منصوبے میں غیر قانونی تبدیلیوں کے بعد اراضی کی فروخت میں اضافے کا جو فائدہ ہے وہ بھی اٹھایا ہے۔ انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ جو بلیو ورلڈ کا مورات انٹرچینج کی طرف رنگ روڈ موڑنے سے رقبے کی جو ویلیو ہے اس کو بھی بڑھایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مزید اراضی ہے وہ بھی خریدی گئی اور نیو ایئرپورٹ سٹی جو ہے ان کی جانب سے جو بااثر نامی دار تھے ان کے ذریعے رنگ روڈ کو اٹک کی جانب موڑا گیا اور اپنے جو رقبے ہے اس کی قیمت کو بڑھایا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رنگ روڈ کے اٹک کی جانب مڑنے سے نیو ایئرپورٹ سٹی نے منظور شدہ اراضی سے زائد فائلیں بیچیں اور اسلام آباد کوآپریٹو سوسائٹی نے بھی انٹرچینج حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی طریقہ کار اپنایا۔ جی ٹھیک ہے ناصر بٹ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اپنے ناظرین کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ اسکینڈل میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز بارے حیران کن انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ایف بی آر کو کیپٹل اسمارٹ سٹی سمیت 10 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے۔ نووا سٹی، بلو ورلڈ، ٹاپ سٹی، لائف سٹائل ڈیولپمنٹ اور نیو ایئرپورٹ سٹی کے خلاف مزید تحقیقات کا حکم دیا گیا۔
اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور اتحاد ہاؤسنگ سوسائٹی کے اسکینڈل میں شریک ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ڈیزائن کی مبینہ تبدیلی سے اراضی کی قیمت میں کروڑوں کے اضافے کی کوشش کی۔ رپورٹ کے مطابق کیپٹل اسمارٹ سٹی نے مورات انٹرچینج کے لیے ڈیزائن میں غیر قانونی تبدیلی سے زیادہ اراضی فروخت کی۔ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ساری زمین کو بے نامی کمپنی SAS کے نام کیا گیا ہے۔ اینکر پرسن انیکا نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ انیکا، حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے اسکینڈل میں، کیسے دیکھتی ہیں آپ اس رپورٹ کو؟ دیکھیے، جہاں بھی جو بھی مسئلہ گھپلا ہوتا ہے الٹیمیٹلی عوام کے اوپر اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پہنچتا ہے۔ یہاں راولپنڈی کی رنگ روڈ کے اندر مسائل کے اوپر بڑے عرصے سے توجہ دلائی جا رہی تھی، لیکن اب جو FBR کی رپورٹ سامنے آئی ہے دیٹ از الارمنگ، ویری الارمنگ، کیونکہ کچھ لوگ جو حکومتی عہدیدار بھی ہیں اور کچھ ایسی سکیمز، ہاؤسنگ سکیمز جو کہ جن کا کہیں نہ کہیں یا تو سرکاری افسران پر یا سیاسی اشرافیہ کے اوپر اثر و رسوخ ہے، بیٹھی ہوئی حکومت کے اندر اثر و رسوخ ہے، انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے عوامی مفاد کو بالکل قربان کر دیا۔ اس لیے کیونکہ دیکھیے، جب ایک سڑک 40-42 کلومیٹر کی بن رہی ہے اور آپ اسے بڑھاتے ہیں، ٹیڑھا میڑھا کر کے ادھر ادھر لے کر جاتے ہیں اپنی اراضی کے فوائد کے لیے، کیونکہ ایک مین روڈ جب کسی ہاؤسنگ اسکیم کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہے یا آس پاس سے گزر رہی ہوتی ہے تو ایک تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، دوسرا اس کی اراضی کے اندر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ایف کی اور اراضی خرید کے انسائڈ انفارمیشن ہے اور انسائڈ انفارمیشن کی بیسس کے اوپر اور اراضی خرید کر اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو انسائڈر انفارمیشن ہوتی ہے باہر کے ممالک کے اندر ایک بہت بڑا کرائم ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسی انفارمیشن جس کی بنیاد کے اوپر کوئی مالی فوائد حاصل کر سکے آپ وہ باہر لیک کریں۔ اب یہ حکومت کے سیاستدانوں کی وجہ سے ہوئی یا سرکاری آفیسرز کی وجہ سے ہوئی، دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری، بٹ دا پرابلم از کہ یہاں ایک تو سڑک کو کر دیا گیا بڑا، لمبا کر دیا گیا ان تمام کی تمام ہاؤسنگ سکیمز کو نوازنے کے لیے۔ اس سے کیا ہوا، آج کا نقصان نہیں ہے صرف جو سڑک بنانے کے اندر پیسہ لگے گا وہ تو ان اٹ سیلف ایک الگ ہے، اربوں روپے کا نقصان عوامی جو پیسے ہیں، عوامی فنڈ ہے، اس کو تو نقصان پہنچا ہی پہنچا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ کریے کہ تقریباً 20 کلومیٹر لمبی سڑک بن گئی اور ایکسٹرا لمبی بن گئی، جتنی بننی تھی اس سے زائد بن گئی، تو اس کے اندر ہر گاڑی جو چلے گی اس کو 20 کلومیٹر تقریباً زیادہ فیول استعمال کرنا پڑے گا۔ تو یہ آج کا نقصان صرف نہیں ہے سڑک کے بنانے کے اندر، کنسٹرکشن کے اندر، مینٹیننس کے اندر نقصان نہیں ہے، بلکہ ہر گاڑی جو اس رنگ روڈ پر چلے گی اس کے اوپر جو ایکسٹرا فیول اس کو خرچنا پڑے گا اپنی ڈیسٹینیشن تک جانے کے لیے، وہ خرچہ بھی اس کے اندر ایڈ کریے۔ کل کو پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹ کے اندر جو اس 20 کلومیٹر کر کے جتنی گاڑیاں اس کے اوپر سے گزر رہی ہیں، جو پیٹرولیم ہم اس کی وجہ سے امپورٹ کر رہے ہوں گے اس کو بھی ایڈ کریے، اور یہ کتنے سالوں اسی طریقے سے چلتا رہے گا وہ بھی ایڈ کریے۔ تو یہ مل کر لمسم اماؤنٹ ایک بہت بڑا بن جاتا ہے جو عوام کے جیبوں سے نکل رہا ہوگا، صرف غیر ذمہ داری کی وجہ سے، صرف اپنے مفادات کو دیکھنے کی وجہ سے، صرف اپنی ڈیوٹیز حکومت اور حکومتی جو افسران ہیں اور سیاستدان وہ نہ پورے کر رہے ہوں اس کی وجہ سے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ماضی کے اندر لاہور اور اسلام آباد کا موٹر وے جو تھا اس کے اندر بھی اس طرح کی ہی چیزیں ہوئی تھیں، جتنے موٹر وے کی لمبائی تھی اس سے کئی زیادہ وہ بڑھ گئی تھی، صرف اور صرف اپنے کچھ سیاسی لوگوں کو نوازنے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ایک ایسی حکومت ہے جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی ہے، لیکن اگر ان کی حکومت میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں تبدیلی کا نعرہ لگانے کا الٹیمیٹلی۔ تو خان صاحب کو ہم سیلف اس کے اوپر بہت اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے کہ ان کے ارد گرد کے کون سے وزراء ہیں، کون سے سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات ہیں جو کہ اپنی یہ جتنے نام ہیں ہاؤسنگ سکیمز کے اندر ان کو ذرا سا ہم لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد کے کتنے سارے لوگ ان ہاؤسنگ سکیمز کے اونرز ہیں یا شیئر ہولڈرز ہیں یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انوالوڈ ہیں۔ تو خان صاحب کو فوری طور پر اسٹرکٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم گلیڈ کہ FBR کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اب اس کے بعد ایکشن لیا جانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور رنگ روڈ کو
اس کی اصلی فارم کے اوپر لانا بھی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ اگر آج رپورٹ سامنے لے آئے اور اس کے بعد آپ نے ایکشن بھی لے لیا, چلیں آپ نے کسی کو اتنا فائن کر دیا, کسی کو کتنا فائن کر دیا, لیکن اگر یہ رنگ روڈ واپس اپنی اصل حالت پہ نہیں آتی تو جو مقصد ہے کنیکٹ کرنے کا راولپنڈی کو, وہ ان اٹ سیلف بڑا ایک زائل ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کیونکہ ہر گاڑی, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, ہر گاڑی کو جو ایکسٹرا کلومیٹر پر یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کس طرح سے ایکشن لیتی ہے, اور رپورٹ تو سامنے آ گئی ہے جو خوشائند بات ہے. انیکا نثار, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ اسکینڈل میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز بارے حیران کن انکشافات سامنے آ گئے ہیں. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ایف بی آر کو کیپٹل اسمارٹ سٹی سمیت 10 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا گیا. نووا سٹی, بلو ورلڈ, ٹاپ سٹی, لائف سٹائل ڈیولپمنٹ اور نیو ایئرپورٹ سٹی کے خلاف مزید تحقیقات کا حکم. اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور اتحاد ہاؤسنگ سوسائٹی کے اسکینڈل میں شریک ہونے کا انکشاف ہوا. ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ڈیزائن کی مبینہ تبدیلی سے اراضی کی قیمت میں کروڑوں کے اضافے کی کوشش کی. رپورٹ کے مطابق کیپٹل اسمارٹ سٹی نے مورات انٹرچینج کے لیے ڈیزائن میں غیر قانونی تبدیلی سے زیادہ اراضی فروخت کی. اینکر پرسن شاداب ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. شاداب, حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں. ایسا لگتا ہے جیسے پورے کا پورا منصوبہ ہائی جیک کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد اپنی مرضی سے ساری تبدیلیاں بھی کر دی گئیں. اس میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, یہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ جو ہے ایک بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے, جس میں ایف پی آر کی جانب سے بھی جو انکوائری کی گئی. اس کے علاوہ اس سے پہلے رپورٹ کر کے جو ہے وہ سی ایم پنجاب کو ساری سفارشات پیش کی گئی, اور اس میں بڑے بڑے نام ملوث ہیں. کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے, اس کے علاوہ اور ہاؤسنگ اسکیمز ہیں, بلو ورلڈ, ٹاپ سٹی, لائف سٹائل ڈیولپرز جو ہیں, اس کے علاوہ نیو ایئرپورٹ سٹی کے خلاف بھی جو ہے وہ تحقیقات کا حکم دیا گیا. اب اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اس کے اوپر کس ایکشن کی جو ہے وہ سفارش کرتے ہیں یا حکم دیتے ہیں, کیونکہ اس میں جتنی بھی کمپنیز ہیں اگر ہم ایک ایک کو بھی دیکھیں تو اس میں کوئی بھی کسی عام یا کسی چھوٹے آدمی کی کمپنی نہیں ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں. اور اس کے علاوہ یقیناً جب یہ انکوائری ہوگی, اب یہ نیب کرتی ہے یا یہ ایف آئی اے کرتی ہے, جو بھی اس میں حکومت کی جانب سے فیصلہ سامنے آتا ہے, تو اس میں ایک چیز بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو اس کی انکوائری کا حکم دے دیں اور بعد میں پھر وہ جہانگیر ترین والا معاملہ ہو جائے کہ یہ بھی ایم این اے اپنے ایم پی اے لے کے الگ ہو جائے, حکومت کو پھر بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑے. سوچ سمجھ کر اس کے اوپر ہونا چاہیے, لیکن اس میں یقیناً جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے, کوئی بھی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے جو کسی عام آدمی نے یا کسی معمولی آدمی نے بنائی, اور تمام لوگ بہت انفلوئنشل ہیں, بہت طاقتور ہیں. اور اس میں یہ خالی طاقتور ہونا اس کے لیے بھی ضروری اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس میں جو طاقتور ہے یقیناً وہ خود کچھ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ اگر یہ جیسے کسی اسسٹنٹ کمیشنر کو یا ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کیا جاتا ہے یا اس کے خلاف انکوائری کی جاتی ہے, تو میرے خیال میں یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ یہ اتنا بڑا اسکیم ہے کہ یہ کسی اسسٹنٹ یا ڈپٹی کمشنر کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے اندر یقیناً پرائم منسٹر صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے بھی کچھ لوگ بیچ میں ملوث ہوں گے جو اس لیول کے اوپر لے جا کے ان چیزوں کو چلاتے ہیں. اور اتنا بڑا جو مطلب یہ پنڈی رنگ روڈ کا جو معاملہ سامنے آیا ہے, اس پہ کیا ایکشن لیا جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے, یہ بھی ان کے لیے ایک امتحان ہے. کیونکہ ابھی تک تو ہمارا جو زیادہ حکومت کا فوکس ہے وہ شہباز شریف پہ ہے. شہباز شریف کے لیے دن رات پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں. شہباز شریف کو کسی بھی طریقے سے لندن جانے سے روکنا جو ہے اس کا جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے. اس پہ کبھی وزیر داخلہ آ جاتے ہیں, کبھی کوئی وزیر آ جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے, یہ بہت بڑی چیز سامنے آئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس میں اکثریتی لوگ یہیں پر ہوں گے, کسی نے نہ بھاگنے کی کوشش کی ہوگی, نہ کوئی لندن علاج کرانے کے لیے گیا ہوگا. تو اس سچویشن کے اندر یہ نہ ہو کہ ابھی حکومت شہباز شریف کے پیچھے یا نون کے پیچھے یا پیپلز پارٹی کے پیچھے لگی رہے اور وہاں جو اتنے عرصے سے لگی اور کچھ نہیں ملا وہی معاملہ لے کے چلتی جائے, اس دوران یہ لوگ بھاگ جائیں. تو ابھی وقت ہے, حکومت کو فوری طور پر چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں. تھینک یو. جی ہیلو.
رہیے گا. راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ اسکینڈل میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز بارے حیران کن انکشافات ہوئے ہیں. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ایف بی آر کو کیپٹل اسمارٹ سٹی سمیت 10 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے. نووا سٹی، بلو ورلڈ، ٹاپ سٹی، لائف سٹائل ڈیولپمنٹ اور نیو ایئرپورٹ سٹی کے خلاف مزید تحقیقات کا حکم. اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور اتحاد ہاؤسنگ سوسائٹی کے اسکینڈل میں شریک ہونے کا انکشاف ہوا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ڈیزائن کی مبینہ تبدیلی سے اراضی کی قیمت میں کروڑوں کے اضافے کی کوشش کی. رپورٹ کے مطابق کیپٹل اسمارٹ سٹی نے مورات انٹرچینج کے لیے ڈیزائن میں غیر قانونی تبدیلی سے زیادہ اراضی فروخت کی. کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ساری زمین کو بے نامی کمپنی SAS کے نام کیا گیا. بے نامی SAS پرائیویٹ لمیٹڈ کا کوئی کاروبار ہے اور نہ ہی کوئی ملازم. ٹیکنو انجینئرنگ کمپنی کے شیئر ہولڈر ماجد علی اور ارسلان علی نے فتح جنگ میں 800 کنال اراضی خریدی. بے نامی کمپنی منی لانڈرنگ، کرپشن اور کالا دھن سفید کرنے کے لیے ٹیکنو انجینئرنگ سروسز نے بنائی. لائف سٹائل ڈیولپمنٹ نے حکومتی افسران کی معلومات پر 2300 کنال اراضی مبینہ طور پر خریدی. اینکر پرسن منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. قاضی صاحب، رنگ روڈ منصوبے کا جو اہم انکشافات ہوئے ہیں وہ یہ بھی ساتھ ہوئے ہیں کہ اس میں جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ملوث ہیں. کیا اتنا آسان کام ہے کسی بھی حکومتی منصوبے کو اس طرح سے ہائی جیک کرنا؟ موزم تھینک یو ویری مچ. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا ایشو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایشو پرفارمنس ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں روز لوگ اتارنے لگانے، اور جس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ویک گورننس از ایکچولی جو اب ہم سب کے سامنے آ رہا ہے. یہ جو رپورٹ جس کی اس وقت ہم کیپٹل ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہو اور میں کرنے لگا ہوں، یہ ہماری کوئی سیلف میڈ رپورٹ نہیں ہے. یہ FBR کی رپورٹ ہے. سب سے پہلے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ FBR کی رپورٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اور اس کی آپ بیسکلی دیکھیں اس پورے نظام کی کہ راولپنڈی کا جو رنگ روڈ منصوبہ ہے، نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں یہ جو انکشافات FBR کی فیکٹ فائنڈنگ میں آئے ہیں، جس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی سمیت 10 ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے. اب نووا سٹی اسلام آباد کی بہت بڑی ایک سوسائٹی ہے، بلو ورلڈ بہت بڑی ہے، ٹاپ سٹی بہت بڑی ہے، لائف سٹائل ڈیولپمنٹ وہاں کی ہے، نیو ایئرپورٹ سٹی جس کے آج بھی ٹی وی کے اوپر ایڈز آ رہی ہیں. اس کے بعد اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، اتحاد ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس کالے دھندے کے اندر ہر طریقے سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹی، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیزائن بتایا. احتیاط نے جو انکوائری کی ہے اس کے اندر انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ڈیزائن کی مبینہ تبدیلی سے اراضی کی قیمت میں کروڑوں کا اضافہ کیا. مطلب جن اس سوسائٹیز کا رخ رنگ روڈ کی طرف کر دیا جاتا ہے، ان کی جو پرائسز ہیں، اگر فار انسٹنس وہاں پر کوئی 10 لاکھ روپے کنال ہے تو وہ 50 لاکھ روپے کنال پر چلے گی، اور اس کا امپیکٹ، اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف اور صرف ان پرائیویٹ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی طرف دیا گیا. کیپٹل اسمارٹ سٹی میں مورات انٹرچینج جو وہاں کا ہے کہ یہ ڈیزائن میں غیر قانونی تبدیلی سے زیادہ اراضی فروخت کی. لوگوں کو یہ بتایا کہ جی ہمارا تو جو رخ ہے، جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے دیکھو گا ایڈ چلتے ہیں کہ رنگ روڈ سے صرف 2 منٹ کے فاصلے پہ، رنگ روڈ سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر، یہ وہ سارے کچھ ہے جو اس کے سامنے آیا ہے. کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ساری زمین کو بے نامی کیپٹل SAS کے نام کیا گیا. اب یہ وہ کمپنی ہے، مطلب میں حیران ہوں اس پورے نظام کے اوپر. یہ وہ کمپنی ہے، پرائیویٹ کمپنی ہے جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، جس کے دفتر کے اندر کوئی ملازم نہیں ہے. سو وداؤٹ، یہ ہوتی ہے بوگس کمپنیز بنانا، اور یہ اس کو بنا کر انہوں نے کہا کہ جی اس کو سارا کچھ کانٹریکٹ دیا جائے. نیٹو انجینئرنگ کمپنی کے شیئر ہولڈر جو ماجد علی صاحب ہیں، اب جو ارسلان علی صاحب ہیں، فتح جنگ میں ان کے 800 کنال اراضی خریدی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، جو موزم نہیں کہہ رہا ہے. بالکل ایسا ہی. یہ FBR کی جانب سے یہ رپورٹ آئی ہے سامنے، جو کہ انتہائی حیران کن انکشافات بھی سامنے آئے ہیں. بہت شکریہ اینکر پرسن منصور اعظم قاضی. اینکر پرسن شاداب ریاض، انیکا نثار ہمارے ساتھ موجود تھے. نمائندہ کیپٹل ٹی وی ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا